بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغندر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا میزبان، آپ کا بھائی طارق عزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ جائے، اور آپ اپنے دوستوں سے بھی درخواست کریں کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج مورخہ 31 مارچ کے حوالے سے ہونے والا تحریک صوت القرآن کے درس کے تحت گفتگو کرنا مقصد ہے۔ آج کا یہ درس 245 کیو بلاک ہمارے انتہائی محترم ساتھی جناب چودھری عبد الوحید صاحب کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں انتہائی محترم ساتھی ہمارے پیارے سے نوجوان خطیب ڈی ایچ اے جناب مولانا عبداللہ خان صاحب، جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سارے ریکارڈ قائم کیے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی کسی درس میں آپ حضرات کی کسی ولاگ میں آپ کو ضرور میں اس کے متعلق بتاتا چلوں گا۔ درس قرآن پاک کی ہر گفتگو، ہر بات، ہر لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو کہ قرآن پاک کی روح سے وضاحت ہمارے دروس قرآن میں کی جاتی ہے۔ آج کے اس درس قرآن کے نقابت ہمیشہ کی طرح بھائی حاجی محمد الیاس صاحب نے ان کے فرائض سر انجام دیے۔ درس قرآن میں مولانا عبداللہ خان صاحب نے انتہائی خوبصورت باتیں کی، لیکن ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان اسلامی نقطہ نظر سے 3 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ دنیا بھر میں ٹاپ کرتا ہے۔ اس کا ایک نقطہ مطلب ہے میں یہاں بتا دوں تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ باتیں میں نہیں بتاؤں گا، جو 3 باتیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان دنیا بھر میں ٹاپ پہ ہے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے بہت اہمیت کی حامل بتائی ہے، وہ اشارہ کرتا چلوں کہ پاکستان میں حافظ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو قرآن پاک رمضان المبارک میں سنانے کے لیے مساجد نہیں ملتی، لیکن سعودی عرب جو مسلمانوں کا ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پہ مساجد زیادہ ہیں اور حفاظ کم ہیں، یعنی مساجد میں سنانے کے لیے حفاظ نہیں ملتے۔ لیکن وہ 3 باتیں کون سی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے اسلامی نقطہ نظر سے، وہ آپ کو بتائیں گے اس درس قرآن میں۔ آج مولانا عبداللہ خان صاحب ملاحظہ فرمائیں آج کا یہ درس قرآن پاک۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم،
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور میری باپردہ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں تحریک صوت القرآن بالخصوص حاجی الیاس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور بڑے عرصے کے بعد موقع دیا. بہرحال شکر ہے کہ موقع دیا. لازمی سی بات ہے کہ ان کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت سارے افراد موجود ہیں الحمدللہ جو کہ شوق بھی رکھتے ہیں اور آنا بھی چاہتے ہیں، اور اچھی بات ہے الحمدللہ. یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امت کے اوپر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. آج کا جو ہمارا درس قرآن کا موضوع ہے وہ ہے پیغام رمضان، کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں جاتے جاتے کیا پیغام دے رہا ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ عرض کروں گا. سب سے پہلے لفظ صیام جس کے معنی روزہ کے ہیں، اس کا لغوی معنی یہ ہے رکنا، برداشت کرنا. اور اصطلاح شریعت میں روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ایک مہینہ تم ایک اسپیسیفک ٹائم میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 12 گھنٹے، کہیں 14 گھنٹے، کہیں 16. بعض ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ 20 گھنٹے کا، بعض میں 22 گھنٹے کا. کچھ رشیا کی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے، صرف 2 گھنٹے کا ان کے پاس ٹائم ہے افطار کا. کھائیں پئیں اسی میں نمازیں، اسی میں تراویح، اسی میں سب کچھ. تو بہرحال بعض علاقے ایسے ہیں. تو جتنے بھی گھنٹے ہیں ان گھنٹوں کے اندر تم اپنے آپ کو حلال، پاکیزہ، جائز چیزوں سے روک رہے ہو، بچ رہے ہو. تو جب تم حلال سے بچ سکتے ہو، جائز کاموں سے بچ سکتے ہو، تو بطریق اولا تم حرام اور ناجائز کاموں سے بڑی آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہو. جب آدمی روزے کے اندر پورا مہینہ، اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں، یہ گھنٹوں کی کیلکولیشن کریں تو اچھی خاصے گھنٹے بن جاتے ہیں. ہم ان تمام گھنٹوں کے اندر اپنے آپ کو جائز کاموں سے روک دیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز موجود ہے تب بھی ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. وضو کرتے ہیں فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے. چاہیں تو ہم وضو کے دوران پانی اندر لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کہ نہیں، کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں. ہمیں ایک دم دل میں دھچکا سا لگتا ہے کہ نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کلی کر رہے ہیں، پانی اندر لے جائیں تھوڑا سا کیا ہے، لیکن ہم اس میں بچ جاتے ہیں، نہیں لے کر جاتے. تو جب جائز کاموں کو ہم روک رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو پورا سال، پوری زندگی بطریق اولا حرام کاموں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں بھائی، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یقین جانیے کہ بڑی ہی تیزی سے پہلا عشرہ تو چلو پھر بھی گزرا، لیکن دوسرا عشرہ زیادہ تیزی سے گزر گیا،
اور اب جو تیسرا اشرہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے جو ہے وہ گزر جائے گا. تو یہ جو موقع ہمارے پاس رہ گیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھ کر، جو یہ 10 دن رہ گئے ہیں اس کو ہم غنیمت سمجھ کے گزار لیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اس عشرے کی سب سے پہلے میں عرض کر دوں، پھر پیغام رمضان پر آتا ہوں. اس عشرے کی سب سے پہلے جو دعا ہے جو پڑھنی چاہیے ہر وقت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور اگر مجمع کے لیے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تو یہ دعا، اس دعا کا اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی کہ شب قدر میں، بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں یہ دعا کثرت سے مانگا کرو. اور یہ دعا بڑی بہترین دعا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہم انک عفو کریم، اے اللہ آپ کی ذات بڑی عزت والی ہے، بڑی احترام والی ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، یعنی آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، لوگوں کو معاف کر دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی معافی کو پسند کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ جب بندہ بندے سے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. فاعف عنی، بس اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بھی معاف کر دیجئے. تو یہ بہترین دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمولات تھے، آپ اعتکاف کرتے تھے. آخری 10 دن آپ اعتکاف کرتے تھے، اور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا. 20 دن اعتکاف آخری کیا. اعتکاف بڑی فضیلت والی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کر لے، 10 دن کی فضیلت تو بہت ہے، جو کم از کم ایک دن کا اعتکاف کر لے، 3 خندق وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنا خلا ہے. ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، 39,000 40,000 فٹ بلندی پہ جہاز ہوتا ہے، لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اتنی بلندی پہ جہاز جا رہا ہے، تب بھی ہم آسمان تک نہیں پہنچ جاتے، تب بھی ہم آسمان تک نہیں پہنچتے. اور اعتکاف کرنے پہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ جو ہے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں. اس لیے، اور جو مسنون اعتکاف ہے اس کے تو کیا ہی کہنے، کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، جتنے بھی دنیا میں باہر کام خیر کے ہو رہے ہیں ساروں کا ثواب اس کے کھاتے میں جانا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں سبزہ زار میں رہ رہا ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ارد گرد راؤنڈ اباؤٹ میں جو خیر کے کام ہو رہے ہوں اس کا ثواب پہنچے، کیونکہ میں وہاں تک کر سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ثواب کی کمی نہیں ہے. اور واقعتاً بندے کی اپروچ اگر ویسے وہ باہر ہو، آج کل تو موبائل کا دور ہے، پوری دنیا میں اپنے پیغام کو جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے، خیر کے کام کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور یہ بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ گے 10 دن تو پوری دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام ہو رہے ہوں گے سب کے ثواب تمہارے کھاتے میں چلے جائیں گے. اس لیے یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. اسی طرح اس 10 دنوں کے اندر جو طاق راتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو اخیر عشرے میں تلاش کرو، اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب. پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا نہیں کہ کون سی شب قدر ہے، اور اس میں حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے، بندہ مومن اور مومنہ جو ہے وہ ایک رات عبادت نہ کرے مخصوص، بلکہ وہ روزانہ کرے، بلکہ وہ کنٹینیو کرے. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ بتلا دیتے تو ہم بس ایک ہی رات، پورے رمضان میں ہم اسپیسیفک وہ ایک ہی رات گزارتے. ہم کہتے نہیں بھئی یہی رات ہے، جو کرنا ہے کر لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے نہیں، ہر رات مانگو.
آخر عشرے کی ہر رات، اور ہر رات نہیں تو 21ویں 23ویں جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان راتوں کو مانگو، ان راتوں کو مانگو۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ہاں آدمی ذکر و اذکار کر لے، نوافل پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، درود شریف پڑھ لے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کام کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ ہم لوگ 2 منٹ دعا کرتے ہیں، 5 منٹ دعا کرتے ہیں اور ہم تھک جاتے ہیں، ہم لوگ تھک جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت لمبی دعا جو ہے وہ مانگ لی، جبکہ علماء کا یہ جو ہے ہم نے ان سے سنا اور دیکھا، ان کا معمول یہی رہا کہ رمضان المبارک میں عصر تا مغرب وہ دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر عصر کی نماز جو ہے وہ 5 بجے ہو رہی ہے اور روزہ جو ہے وہ 6:23 یا 24 پہ کھل رہا ہے، تو سمجھیں کہ سوا گھنٹہ تو موجود ہے، سوا گھنٹے وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے گڑ گڑانا، جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے ضد کر کے، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ سے اسی طرح کی لو لگائی جائے، اسی طرح کی ضد کی جائے جس طرح چھوٹا بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دعا، مقبول دعا اس وقت ہوگی جو کم از کم تم آدھا گھنٹہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے کم آدھا گھنٹہ مانگو، سب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ ہم لوگ تو بس 2 منٹ کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، آرڈر دے دی جیسے ہم نے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جا اور وہ جا، بس ہم پھر اطمینان ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب دیکھتے ہیں کہ کب دعا قبول ہوتی ہے، اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ کم سے کم دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جائے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگی جائے، پھر ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، جن کے لیے بھی دعا مانگنی ہے ان کے لیے مانگیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دعا کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور دعا جب بھی آدمی مانگے یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی صاحب جو آپ مانگ رہے ہو آپ کو مل سکتا ہے، یعنی آپ کے راؤنڈ اباؤٹ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز آپ کو مل سکتی ہے، وہ فوراً جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اور ہم ایک دم کہتے ہیں ہاں یہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں، اسباب کی دنیا میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ہم فوراً ایک دم جو ہے اس سے مانگنے سے بسا اوقات رک جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب بھی دعا مانگنی ہے ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا ہے۔ یہ وسوسہ آتا ہے دل کے اندر کہ جو تم مانگ رہے ہو اسباب کی دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا، اور پھر تم اللہ سے مانگ رہے ہو، تو اس وسوسے کو آنے دیں اور اس کو فوراً نکال دیں، اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے، وہ کام بنانے والی ذات ہے، وہ نہ ہونے کو جو چیز جو ناممکن ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ کی ذات اس کو ممکن بنانے والی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں درس قرآن، ایسے واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ جو دنیا کے اندر، دنیا کے نظام میں وہ چیز ممکن نہیں ہے، اللہ نے اس چیز کو ممکن کر کے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ممکن کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جو کہ دنیا کے اندر اولاد کا سلسلہ ماں باپ سے چلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، اس لیے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے۔ اما حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے اپنی اولاد کے لیے، جب اللہ تعالیٰ اولاد دینے کا ان کو خوشخبری سناتے تھے پھر ایک دم سوال کرتے تھے کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا، بیوی میری بانجھ ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا۔ اچھا جب دعا مانگ رہے تھے اس وقت بڑھاپے کی بات نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، اس وقت نہیں کہا، اس وقت دعا مانگی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے جو ہے وہ اولاد عطا کر، پاکیزہ اولاد، نیک صالح اولاد عطا کر، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ جب اللہ پاک نے خوشخبری سنائی فرشتے کے ذریعے پھر کہنے لگا میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا، بیوی بانجھ۔ اللہ پاک نے فرمایا بھائی اسی حالت میں ہوگی، ایسا نہیں کہ تمہارے بال سیاہ ہو جائیں گے، تم جوان ہو جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہوگا اسی حالت میں۔ ہاں اپنی بیوی کا علاج کراؤ،
کہ 17वें सिपारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई उसने अपनी बीवी का इलाज करवाया। यानी अल्लाह ताला ये समझाने के असबाब के दुनिया में तुमने सबब को भी इख्तियार करना है, सबब को नहीं छोड़ना। अल्लाह चाहता तो वैसे ही ठीक कर देता, अल्लाह के लिए मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ये समझाना चाहते थे कि नहीं भाई, असबाब जो है वो वक्त के नबी ने भी इख्तियार करना है, उसकी बीवी ने भी इख्तियार करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया 17वें सिपारे में उसकी बीवी की, ज़करिया की बीवी की हमने बीमारी दूर की, उसने इलाज करवाया, हमने उसको शिफा दे दी, अल्लाह ताला ने फिर उसको औलाद दे दी। तो अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक ज़ात है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दुआ जब मांगे तो यकीन कामिल के साथ मांगें। जब यकीन कामिल से दुआ हम मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर उस दुआ को सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। और अगर कबूल ना हो तो परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि मेरे लिए जो खैर है अल्लाह ने मेरे साथ वही मामला किया है। फिर शब कदर के अंदर जिसको नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी खुश नसीबी है। महज सिर्फ जागना उससे ये हासिल नहीं होती, महज सिर्फ जागने से। और ये इबादत जो है, जितनी भी नफली इबादत हैं, ये घरों के अंदर करने की हैं। आज हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हम जो है इबादत मस्जिद में करते हैं। भाई जो मोतकिफीन हजरात हैं वो तो मस्जिद में करेंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अपने घरों में इबादत करें। नफली इबादत मस्जिद में नहीं होती, मस्जिद में इज्तिमाई इबादत होती है, मस्जिद के अंदर इज्तिमाई इबादत होती है, नवाफिल घर में पढ़े जाते हैं। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि फ़र्ज़ नमाज मस्जिद से पढ़ो और बकिया नमाज घर में जाके पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को आबाद रखो। देखिए, हम घर में नमाज पढ़ेंगे, हमारी औलाद देखेगी, अगर जवान औलाद है तो वो भी फिर नमाज पढ़ेगी। बच्चे हैं वो भी जो है वो सजदा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं वो हमारे साथ सजदा करते हैं। उनको नहीं मालूम कि हम किसको सजदा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बाप की, माँ की नक्काली करते हैं। जो अम्मा करती हैं, जो अब्बा करते हैं, वो वही काम जो है वो करते हैं। हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे, बच्चों को नहीं मालूम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या कहते हैं, अल्लाह पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह पढ़ रहे हैं। कुरान पाक में क्या है, अल्लाह है। यानी इतनी सेंस उनकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुसलमान बच्चों के अंदर इतनी सेंस रखी है कि जब हम कुरान पाक को उठाते हैं, उनके सामने तिलावत करते हैं, तो 1.5-2 साल के बच्चे हमें जवाब दे रहे होते हैं कि अब क्या कह रहे हैं आप, अच्छा अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह पढ़ रहे हैं। तो जब हम अल्लाह उनके सामने पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह पढ़ेंगे। और जब हम उनके सामने नहीं पढ़ेंगे, हम इस स्पेसिफिक इबादत खाने में गए, इबादत करके आ गए, घर में आके हमने कुछ भी नहीं किया, तो फिर औलाद जो है वो दीनदारी की तरफ नहीं आती। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आदमी जो है वो घर के अंदर भी इस माहौल को बनाए। इसलिए जो टाइम रह गया है उसके अंदर इस माहौल को बनाया जाए। इसी तरह एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपने तहबंद को कस्ती से बांध लेते थे, मजबूती से बांध देते थे, और खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे। यानी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने भी वो इस हदीस की भी वो रावी हैं, रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल, तहबंद को मजबूती से बांध लेना, क्या मतलब, अपने आप को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार कर लेना कि भाई अब 10 दिन आराम के नहीं है, अब 10 दिन काम करने के हैं, अल्लाह ताला की इबादत करने के हैं, और जो टाइम रह गया उससे भरपूर फ़ायदा उठाने के हैं। तहबंद मजबूती से बांधने का ये जो है वो मकसद है। और खुद भी जागते थे, यानी खुद भी इबादत करते थे, अपने आप को मशगूल रखते थे, और अपने घर वालों को भी मशगूल रखते थे। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी खाली अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि अपने घर वालों के लिए भी है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की अजाब से बचाओ। क्योंकि जहन्नम के जो अजाब पे जो फरिश्ते हमने जो ड्यूटी पे लगाए हुए हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं वो बड़े मिजाज के सख्त हैं, वो मिजाज के बहुत सख्त हैं। तुम अगर उनके सामने चिखम पुकार करोगे, उनसे कहोगे कि भाई कुछ नरमी कर दो हमारे साथ, वो नरमी वगैरह नहीं करते। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उनको जिस बात का हुक्म दे दिया जाता है बस वही करते हैं, बिल्कुल किसी का ख्याल नहीं करते। इसलिए फरिश्ते बड़े खतरनाक किस्म के हैं, तुम पहले ही सुधर जाओ, दुनिया ही में अपनी फिक्र कर लो, अपनी आल औलाद की फिक्र कर लो। इसी तरह इन 10 अशरे के अंदर, 10 रातों के अंदर आखिर जो रात, जिसको हमारे यहाँ चांद रात कहते हैं और अरबी में इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, ये जायज़े की रात है। ये वो रात है जो इबादत की रात है, ये वो रात है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसके अंदर दुआएं
قبول ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو بازاروں میں نہ گزاریں, اس رات کو بھی اپنے چاہے ہم 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور پھر سو جائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, رات کو جاگنا, چاند رات کو بازاروں میں ٹائم گزارنا, اس کے بعد 2-3 بجے رات کو گھر آنا اور گھر آ کے سونا کہ بھائی نماز پڑھنی عید کی. اچھا, عید کی نماز ہے واجب اور فجر کی نماز ہے فرض. فجر کی نماز میں آپ کو مسجد میں مجمع نظر نہیں آئے گا اور عید کی نماز میں مجمع نظر آئے گا, جبکہ فرض کی قضا ہے, واجب کی قضا نہیں ہے. فرض کی قضا ہے, واجب کی قضا نہیں. فرض نہیں پڑھو گے عند اللہ مواخذہ ہوگا, جواب دینا پڑے گا. عید کی نماز نہیں پڑھو گے, جواب نہیں دینا پڑے گا. واجب رہ گیا, چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, وہ تو پھر اگلے سال عید الفطر آئے گی تو اگلے سال پڑھی جائے گی. لیکن ہمارے یہاں کیا ٹرینڈ ہے, ہم 3 بجے رات کو سو گئے اور سونے کے بعد عید کی نماز ہم نے پڑھ لی اور بڑے خوش, بھائی نماز مل گئی, اللہ کا شکر. اور جو نماز فجر کی تھی وہ رہ گئی, اس کی کوئی فکر ہی نہیں کہ جو فرض نماز ہے وہ رہ گئی, اس کی کوئی فکر نہیں. اس لیے عید الفطر سے پہلے فجر کی نماز کی زیادہ اہمیت ہے, اس کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے. اسی لیے جو حضرات بیٹھے ہیں بڑے ہمارے, وہ دیکھتے ہوں گے پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے ہمارے, وہ فجر کی نماز ہی میں تیار ہو کے چلے جاتے تھے. فجر کی نماز سے پہلے غسل کیا, نیا لباس پہنا اور پہننے کے بعد مسجد پہنچ گئے, اور مسجد کے بعد اگر مسجد میں نماز ہے تو وہیں بیٹھے رہے, اور اگر مسجد میں نماز نہیں تو وہاں سے نکلے عیدگاہ کی طرف چلے گئے اور جا کے نماز پڑھی. یہ بڑے بوڑھوں کا کیا تھا, معمول تھا کہ فجر ہی سے اس کا اہتمام کرتے تھے. آج یہ چیز نظر نہیں آ رہی, آج یہ چیز ناپید ہو گئی ہے. آج آپ کو رش نظر آئے گا تو عید کی نماز میں رش نظر آئے گا, فجر کی نماز میں اتنا رش نظر نہیں آئے گا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز فرض ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ جو آج کا درس قرآن کا موضوع ہے کہ پیغام رمضان. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سے اب جا رہا ہے اور قریب ہے کہ گزرنے والا ہے, وہ جاتے جاتے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. تو وہ جاتے جاتے ہمیں سب سے پہلے تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس مہینے کی جو سب سے عالیشان عبادت ہے وہ ہے روزہ, جس کا ہم نے اہتمام کیا. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ بات سمجھا کر جا رہا ہے کہ تم نے 1 مہینے کی پریکٹس کر لی. 1 مہینہ کسی چیز کی پریکٹس کرنا وہ کافی ہوتا ہے, تمہاری ریہرسل ہو گئی. اب جو ہے آگے جو سال آ رہا ہے, اگلا جو جتنا بھی اگلے رمضان سے پہلے کا وقت ہے, اس میں بھی تم نے روزے رکھنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا, پیر و جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر و جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اسی طرح شوال کا مہینہ اس سے متصل ہے, رمضان کے بعد آتا ہے. شوال کے مہینے میں جس نے 6 روزے رکھ لیے, سمجھیں کہ اس نے پورا سال جو ہے وہ روزہ رکھ لیے. کیوں؟ کیونکہ 30 روزے یہ اور 6 روزے شوال کے, تو 36 ہو گئے. اور ضابطہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو 36 کو جب 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 360 آئے گا. جواب کیا آئے گا؟ 360 آئے گا. شمسی مہینے میں جو دن ہوتے ہیں وہ 365 ہوتے ہیں, اور قمری مہینے میں جو دن ہوتے ہیں وہ 355 ہوتے ہیں, وہ 355 ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ جو ہے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اگر ہم شوال میں اہتمام کر لیں گے. اسی طرح پھر محرم میں یوم عاشورہ کے روزے ہیں, اسی طرح ذی الحجہ کے روزے ہیں, یوم عرفہ کا روزہ ہے. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے جن جن روزوں کا اہتمام کیا, ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے علاوہ ہم بھی ان روزوں کا اہتمام کریں. یہ بھی رمضان کا جو ہے وہ پیغام ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں. عام روٹین سے ہٹ کر ہم تلاوت کرتے ہیں. پورا سال بھی الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا, یہ سمجھیں کہ سب سے عالی ذکر ہے, ذکر کے اندر سب سے زیادہ بلند ہے. اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے.
وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو جب رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ پورے سال بھر ہم اس کا اہتمام کریں۔ سال میں 2 قرآن مجید مکمل کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور قرآن مجید کا حق ہے۔ قرآن مجید کا حق ہے سال میں 2 قرآن پاک پڑھنا۔ اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم روزانہ پڑھیں گے، جب ہم روزانہ پڑھیں گے، چاہے ہم 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہیں وہ سال میں 2 قرآن مجید بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، اور جب آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ مستجاب الدعوات بھی بن جاتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اس کے سارے کام بھی خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ کہ ہم لوگ جو ہے معاشی طور پہ ملکی سطح کے اوپر بھی اور ویسے بھی ہر آدمی پریشان کہ مہنگائی دن بر دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری دن بر دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کا حل بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ اس کا حل بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ اس کی بڑی برکات ہیں، اس کی بڑی ہی برکات ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ آج ہم معاشی طور پہ اگر بحران کا شکار ہیں تو ہم ذرا غور کریں نا کہ ہم لوگ، ہمارے ہاں خود روٹین کیا ہے۔ پہلے ہمارے ہاں بچپن میں قرآن پاک کی آواز آتی تھی صبح کے ٹائم، اب جو ہے وہ نہیں آتی۔ اب اگر ابا خود نماز پڑھیں تو سمجھتے بہت بڑا میں نے تیر مار لیا، بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، گھر والے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے کوئی بات نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، جو اثرات جو ہیں وہ اعمال جیسے جاتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی گورنمنٹ کرتی ہے، جبکہ مہنگائی جو ہے یہ اوپر سے ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹ لسٹ جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں سبزی والوں کے پاس یا دیگر جو ہیں دکانداروں کے پاس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لا کے رکھتی ہے یہ، کیونکہ اس پہ اسٹیمپ وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزانہ کی جو لسٹیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے لے کے اترتے ہیں۔ یہ مہنگائی اوپر سے ہے، یہ گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں کوئی مہنگائی کرے بھائی، یہ جو ہے یہ مہنگائی اوپر سے ہے۔ وہ اوپر سے اس وجہ سے ہے کہ اعمال نہیں ہے۔ اعمال جب برے ہوں گے تو اس کے اثرات بھی برے ہوں گے، اعمال جب اچھے ہوں گے اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ کے اوپر محنت کریں، اپنے گھر والوں کے اوپر محنت کریں۔ یہ درس قرآن کا بھی ایک مقصد یہی ہے، یہ پیغام درس قرآن کا بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر محنت کر لے، پھر اس کے اثرات خاندان والوں کے پڑیں گے، اس کے اثرات ہمارے ارد گرد جو گھر ہیں ان کے اوپر پڑیں گے، اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کریں گے اگر پوری قوم، تو انشاءاللہ تعالی جتنے معاشی بحران ہیں یہ تمام بحران جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بہت بابرکت عمل ہے، اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں، اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام جس طرح رمضان میں کرتے ہیں اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح پیغام رمضان یہ ہے کہ بھائی جس طرح تم نے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کیا، دیگر جو ہیں تم نے خیر کے کام کیے، بہت سارے ہمارے مسلمان زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ثواب زیادہ ہے اس لیے جو ہے مجھے ثواب زیادہ مل جائے۔ اسلام کے اندر کوئی ضروری رمضان میں زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو جب بھائی ٹائم پیریڈ ہوگا، پورا سال گزرے گا، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو یا وہ رجب کا مہینہ ہو یا وہ محرم کا مہینہ ہو، جو بھی مہینہ ہو، سال گزر گیا، آپ کے پاس مال ماشاءاللہ رہا اور مال وہ بڑھ گیا، وہ مال مالی کہلا گیا، وہ مال وہ کہلایا کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہم لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ چلو ثواب کیا ہے زیادہ ہو جائے گا، اجر کیونکہ بڑھ جاتا ہے، ہم اجر کی خاطر، نیکیوں کی خاطر، وہ بھی درست ہے، وہ بھی کوئی غلط کام ہم نہیں کر رہے، وہ بھی کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو جس طرح رمضان المبارک کے مہینے ہم اہتمام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ بھی اہتمام کریں، اس کے علاوہ بھی اہتمام کریں۔ کون مانگ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، کس کے نام پہ مانگ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔
کون مانگ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، کس کے نام پہ مانگ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے غالباً ایک کتاب میں کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کے ساتھ، تو ساتھ میں بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم دونوں جوان تھے، والد صاحب بوڑھے ہو گئے تھے، تو سگنل پہ جا کے جب گاڑی رکی تو فقیر عموماً سگنل پہ پیسے مانگتے ہیں، تو پھر غالباً کہیں کہ میں نے یا بھائی صاحب نے کہا کہ ابا جان یہ جو ہے اس کو مت دیں، یہ اٹا کٹا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کا ہے اور یہ پیسے مانگ رہا ہے اور یہ جو ہے بھیک مانگ رہا ہے، اس کو مت دیں، یہ حقدار نہیں ہے، یہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ تو کہنے لگے والد صاحب نے جملہ ارشاد فرمایا، ایسی وہ دل پہ لگا کہ ساری زندگی اس کا اثر جو ہے وہ باقی ہے۔ والد صاحب نے یہ کہا کہ کیا تم دونوں حقدار ہو؟ جس گاڑی میں تم بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں جو مقام و مرتبہ دیا ہے، کیا تم اس کے حقدار ہو؟ تم نے تو بڑے مزے سے کہہ دیا یہ حقدار نہیں ہے، مت دیں اس کو پیسے، تم دونوں حقدار ہو، ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو کہنے کہ بس وہ ایسا جو ہے وہ جملہ دل کو لگا کہ ساری زندگی پھر دیکھا نہیں کون مانگ رہا ہے، ہٹا کٹا مانگ رہا ہے یا کمزور لوڑا لنگڑا مانگ رہا ہے، بس پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی جو جس کے نام پہ مانگ رہا ہے اس کے نام پہ پھر ہم نے دیا، اس کے نام پہ پھر ہم نے دیا۔ اور پھر آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ بہت ہی عالی شان ہے، وہ بہت ہی عالی شان ہے، کیونکہ جو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں اور سنتے ہیں اور ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بھی نوازیں گے، اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں بھی ان کو ضرور نوازتے ہیں۔ اس لیے جس طرح صدقہ خیرات رمضان میں ہوتا ہے، اسی طرح بقیہ جو ہمارے پورے سال بھر ہمیں چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکے، اللہ پاک نے فرمایا جب بار بار سوالات ہو رہے تھے کتنا خرچ کریں، قرآن پاک میں دوسرے سے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بار بار سوال ہو یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، کہ بھئی خرچ کرو سب سے پہلے والدین کے اوپر، والدین سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرو، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ پاک نے فرمایا۔ پھر سوال کسی صحابی نے کیا کہ کتنا خرچ کریں، ہر آدمی کی جو ہے مالیت الگ ہے، ہر آدمی جو کما رہا ہے وہ اس کی حیثیت الگ ہے، تو اس کا جواب دیا قل العفو، جو بچ جاتا ہے وہ خرچ کرو، زیادہ نہیں، جو بچ جاتا ہے وہ خرچ کرو، اور جو بچ جاتا ہے ہم لوگ اس کی بعض لوگ کمیٹی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی پھر سوچتے ہیں کہ بچ جائے گا، بچتا وہ بھی نہیں ہے۔ تو جو ہمارا دیکھیں ہر آدمی کو اپنا سرکل پتہ ہے، تو جو سرکل میں جو چیز زائد ہے، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی چاہے وہ لاکھوں کما رہا ہے اور لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، تو پھر وہ پہلے ہی نکال دے، جب اس کے پاس مال آئے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دے، اپنا جو ہے وہ سسٹم کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے جتنا ضرورت ہے زائد سمجھے اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں نکال دینا چاہیے۔ یہ بھی رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام ہے کہ جس طرح بھائی تم لوگوں نے اس مہینے نماز کی پابندی کری ہے، عموماً ہم لوگ مسلمان رمضان کے مہینے میں جماعت کی پابندی کرتے ہیں، مسجدوں میں رش ہو جاتا ہے، تو بھائی پورا سال نماز پڑھنی ہے، یہ اسپیسیفک رمضان کی نماز نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں نماز فرض نہیں ہوئی بلکہ یہ پورا سال پڑھنی ہے، ساری زندگی پڑھنی ہے، جب تک وینٹیلیٹر پہ نہیں پہنچتے بھائی صاحب اس وقت نماز پڑھتے رہنا ہے، اس وقت نماز ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جب تک جان میں جان ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، جس طرح بھی پڑھو، وضو کر کے پڑھو، ٹھیک ہے، بڑھاپے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں نہیں وضو کر سکتے تو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ مٹی رکھتے تھے ساتھ بستر کے اوپر، اس پہ جو ہے وہ تیمم کیا اور اس سے جو ہے وہ وضو کر اس سے تیمم کر کے نماز و قرآن پاک پڑھتے تھے، یعنی ہر حال میں پڑھنا ہے، معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے، تو نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ پورا سال کرنی ہے، یہ بھی رمضان المبارک کا جو ہے وہ پیغام ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں،
اور تراویح کی 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن سے زیادہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی، اس کی وجہ یہی کہیں فرض نہ ہو جائے، اور یہ اگر فرض ہو گئی اور امت اس میں جو ہے وہ کوتاہی کرے گی تو پھر مواخذہ ہوگا، پھر عند اللہ مواخذے میں پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت 3 دن سے پڑھی۔ بہرحال تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اس سنت کو کہا جاتا ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، جس پہ ہمیشگی اختیار کی گئی ہو، اور کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو آج ہمیں مساجد کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سنانے والا ہے، باقی سننے والا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساجد کی رونق کو دیکھتے تھے تو پھر دعا کرتے تھے، واہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تمہاری قبر کو منور کرے، کیا کام کر کے گئے ہیں آپ، کیا رونقیں لگا کر گئے ہیں۔ واقعتاً رمضان المبارک میں ہر مسجد سے اور ہر گھر سے جو ہے وہ جہاں جہاں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، وہ رونقیں جو لگتی ہیں وہ رمضان ہی کی رونقیں، وہ اسی مہینے کی رونقیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سبزہ زار میں ماشاءاللہ حافظ بہت زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں۔ یعنی مجھے جو ہے وہ موقع، میں نے 12 سال جو پہلے قرآن پاک سنایا، 1 سال میں نے یہاں تھانے کی مسجد میں سنایا، اس کے علاوہ میں نے گھروں میں سنایا، مجھے یہاں موقع نہیں ملا قرآن پاک سنانے کا۔ حاجی الیاس صاحب کیا میں نے تقریباً 4 سال سنایا، اپنے گھر میں بھی سنایا، پھر کہیں اور سنایا، دیگر گھروں کے اندر سنایا، مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ منزل یاد ہے الحمدللہ، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، سب کچھ ہے، خالی حافظ نہیں ہے، حافظ کے ساتھ عالم بھی ہے، تجوید و قرات بھی پڑھی ہے، تب بھی موقع میسر نہیں تھا۔ وہ تو اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ مسجد مل گئی، اب مسجد میں سنا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمارے ہاں حافظ زیادہ ہیں، مساجد کم ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے، اور عربوں کے ہاں کیا ہے، مسجدیں زیادہ ہیں، حافظ کم ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے کہ حافظ دنیا میں سب سے زیادہ پیدا کرنے والا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ سب سے زیادہ حفاظ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو حافظوں کے اندر یہ 3 چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں، 2014 میں بحرین میں کانفرنس ہوئی، 3 چیزیں اس میں دیکھی گئیں، پوری دنیا کے علماء آئے تھے اس کانفرنس کے اندر، ہمارے اساتذہ بھی گئے، کہنے لگے 3 باتوں پہ غور ہو رہا تھا۔ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ حافظ پیدا کر رہا ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ حافظ بچے بنتے ہیں؟ کون سا ملک ہے جس میں سب سے کم عمر حافظ ہیں؟ اور کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پختہ اور مضبوط قسم کے حافظ ہیں جن کو قرآن پاک ازبر ہے؟ تو تینوں میں الحمدللہ پاکستان ٹاپ پر تھا۔ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پر ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ اب آپ یہ دیکھیں جب ملک پاکستان بنا تو یہ مدارس کا کوئی جال، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ہمارے جو علماء آئے بر صغیر سے، انہوں نے آ کے سسٹم کو بنایا اور بغیر کسی امداد کے لوگوں نے ہیلپ کی، اللہ رب العزت نے لوگوں سے کام کروایا، آج اتنی بڑی یہ طاقت بن گئے کہ دنیا کے اندر پاکستان حافظوں کی جو فوج میں ہے وہ نمبر 1 ہے۔ حافظ الحمدللہ اتنے ہمارے یہاں ہیں۔ تو یہ رمضان میں جو ہم اس تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے بقیہ زندگی کے اندر بھی نوافل کا اہتمام کریں، چاہے 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے قرآن پاک کو یاد کریں، قرآن پاک کو یاد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بچپن ہی میں یاد ہوتا ہے، جوانی میں یاد نہیں ہوتا، یا بڑھاپے میں یاد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ میری مسجد میں ایک نمازی ہے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پاک حفظ کیا، یعنی وہ بریگیڈیئر ریٹائر، ڈاکٹر آرمی سے ریٹائر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ان کی جوانی کہاں گزری؟ قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یعنی ان کی تربیت یافتہ ہیں، کہنے لگے ہم ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور وہ جوانی ہم نے ان کے ساتھ گزاری 20-25 سال۔ اس کے یہ اثرات ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے مجھے بڑھاپے میں جو ہے وہ یہ توفیق دے دی کہ قرآن مجید میں نے جو ہے وہ یاد کر لیا۔ یعنی جس مسجد میں میں ہوں 2017 یا 16 میں مسجد بنی، تو اس وقت جب وہاں پر نمازیں شروع ہوئیں تو اس وقت جو امام صاحب تھے وہ کہنے لگے بریگیڈیئر صاحب کو 5 سپارے یاد تھے، اور جب میں گیا 2023 میں تو پورے کے پورے کیا ماشاءاللہ حافظ بن گئے۔ تو قرآن پاک یہ عمر کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے
کہ بھئی بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جب فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی غور و فکر کرنے والا۔ اس کا ایک معنی حفظ بھی ہے، زبانی یاد کرنا بھی ہے، اس کا ایک معنی تدبر بھی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا بھی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے، یاد کرنا بھی اس کا معنی ہے، غور و فکر کرنا بھی۔ کیا کوئی یاد کرنے والا ہے؟ کیا کوئی غور و فکر کرنے والا ہے؟ جب بھی آدمی اس کو اٹھائے گا، جس مقصد کے لیے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو اس کے سامنے کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کو یاد کریں، جتنا ہو سکے صورتیں یاد کریں، اور پھر ان صورتوں کو نوافل میں پڑھیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی یہ روٹین ہماری ہونی چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ بات سمجھا کے جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کوشش کی ہے رمضان کے اندر اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹڈ میڈیا سے اپنے آپ کو بچایا۔ حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی سو جاؤ، موبائل میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آدمی سو جائے، اور رمضان میں سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ اور مفتی محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں ہمارے والد صاحب نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ دیکھو بھئی نماز پڑھو پابندی سے، رمضان کی جو روٹین بتلائی، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اور جب لازمی سی بات ہے آدمی تھک جاتا ہے، کوئی بھی کام کرے آدمی تھک جاتا ہے، جب تھک جاؤ تو فوراً سو جاؤ، کیونکہ سونا بھی عبادت ہے۔ دیگر کسی کام میں اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر مت رکھو، ٹائم جو ہے وہ ضائع مت کرو، ٹائم ضائع مت کرو۔ اس وقت تو موبائل وغیرہ نہیں تھے، لیکن آج کل ہم سب سے زیادہ جو ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ موبائل میں ہوتا ہے، وہ اس میڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب ہم رمضان میں پریکٹس کرتے ہیں الحمدللہ کہ اپنے آپ کو اس خرافات سے بچائیں، اس گناہ سے بچائیں، کیونکہ میڈیا یہ ایسا ہے نا، یوٹیوب پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی سن رہے ہوں گے نا، شیخ عبد الرحمن سدیس کی یا شریم کی آپ تلاوت بھی سن رہے ہوں گے، تلاوت سنتے سنتے درمیان میں اشتہار آ جائے گا، درمیان میں آپ کو جو ہے وہ اپنی جو ہے نظر خراب کرنی پڑے گی، پھر آپ آگے چلیں گے، پھر آپ اس کو اسکپ کریں گے، چلو بھائی اشتہار آ گیا۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہ اچھی چیز بھی اگر اس میں جائیں گے تب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی خرافات ضرور دکھائیں گے، تاکہ جو ہے ہماری اچھی چیز کی جو برکات ہے وہ کم ہو جائیں، ہمارا دماغ جو ہے وہ فوراً دوسری طرف چلا جائے۔ یہ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بقیہ سال بھی اس کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی فضول کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، فضول کاموں میں نہیں پڑتا، فضول ڈیبیٹس، فضول مباحثے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جب ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بقیہ سال بھی اس کا اہتمام کریں۔ جب ہم اس مہینے کو خیر کے ساتھ گزار لیں گے، یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور عید کی نماز جب ہم پہنچتے ہیں عیدگاہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی پکار ہوتی ہے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہوتے ہیں، ہاں بھئی بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت جس نے اپنا کام کر لیا ہو، جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ میاں ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے، ان کو ان کی مزدوری پوری دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تمام لوگوں پہ رش کرتے ہیں، اللہ کو رش آتا ہے اس وقت جب عیدگاہ میں مسلمان جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پہ رش آتا ہے، اسی طرح عید کے موقع پہ رش آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کے سب لوگوں کو بخش دیا جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی نے جس طرح گزارنے کا حکم دیا تھا اسی اہتمام کے ساتھ گزارا۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میں نے بخش دیا۔ جو حدیث پڑھی اس کو بھی بیان کر دوں میں نے شروع میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات ایمان اور احتساب ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے پہلے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب تک ہم روزہ نہ رکھ لیں اس وقت تک ہمیں سکون نہ آئے،
جس طرح بھوکے آدمی کو، پیاسے آدمی کو جو ضرورت ہوتی ہے خوراک کی، جب تک اس کو پانی نہ ملے، خوراک نہ ملے، اس کو چین نہیں آتا، اسی طرح ہماری طبیعت اور مزاج اس طرح کا ہو، جب تک ہم روزہ نہ رکھ لیں اس وقت تک ہمیں چین اور سکون نہ آئے۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے اوپر ثواب رکھا ہے، اجر رکھا ہے، اس پہ ہمیں پورا یقین کامل ہو، بالکل شک شبہ نہ ہو کہ اس پہ ہمیں کیا ملے گا، ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، ایسا نہ ہو۔ جس طرح جو ہے ہم لوگ جو ہے زہر کو نہیں کھاتے، جو ہم دوائیں لے کر آتے ہیں اس میں بھی زہر لکھا ڈو ناٹ ایٹ، اس کو نہیں کھانا بھائی، ویسے بھی اگر زہر کی شیشی سامنے ہو ہم اس کو نہیں پیتے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس کو پیئیں گے تو اس سے موت واقع ہو جائے گی، ہمیں جیسے اس پہ کامل یقین ہے، موت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اور اگر استعمال کریں اور ہم کہیں کہ نہیں موت تو اللہ نے دینی ہے، اور پھر ہم مر جائیں اور یہ لکھ کر جائے کہ دیکھو بھئی میں نے تو پڑھا تھا کہ موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے، اس کا مطلب کہ میری موت ایسی لکھی تھی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف آدمی تھا، چھت سے کود کے آدمی مر جائے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری موت ایسی لکھی تھی، خودکشی کر لے اور لکھنے سے پہلے پیپر پہ لکھ کر جائے کہ اللہ نے موت ایسی لکھی تھی، تو بیوقوف ہی کہیں گے نا اس کو کہ خودکشی کر لی، حرام موت مر گیا اور کہتا ہے کہ اللہ نے ایسی لکھی تھی۔ تو جس طرح یقین کامل ہے کہ چھت سے کودو گے تو مر جاؤ گے، زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو پھر اسی طرح تمہیں اس طرح یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، ثواب نہیں بتلایا، اللہ کی ذات جس طرح عالی شان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس روزے کا جو انعام ہے وہ بھی ایسی عالی شان دیں گے۔ کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ روزے پہ اتنی نیکیاں ہیں، اتنا ثواب ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کی جزا جو ہے نا جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تبھی تمہیں جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے دو موقعوں کے علاوہ روزے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک موقع بیماری کا ہے، جب دیندار ڈاکٹر کو یہ کہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اگر صحت مل جائے تو قضا بھی اس کی کرنی ہے۔ اسی طرح سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، اس کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو ہے نا وہ بہت سارے اسکالر جو ہے نا میڈیا پہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ گرمی میں آ جائے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، کسی اور مہینے میں رکھ لینا۔ پیپرز آ گئے، یونیورسٹی کے بچوں نے ان سے سوال کیا کہ سر ہمارے پیپرز آ گئے، رمضان کا مہینہ ہے، کیا کریں؟ یونیورسٹی والے بھی رمضان میں پیپر رکھ دیتے ہیں نا تاکہ بچے جو ہے اس سے مشغول رہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پیپر آ گئے آپ بعد میں رکھ لیجیے گا، اور دلیل قرآن پاک کی ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، نہ اس کا آگے دیکھا نہ اس کا پیچھے دیکھا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی گنتی کر لو، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو شمار کرو اور پورا کر لو۔ تو پھر قرآن پاک میں تو بہت کچھ اس طرح آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے قریب مت جاؤ۔ آگے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر تو ہم نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ ارے بھائی آگے تو پڑھو وَأَنْتُمْ سُکارىٰ کہ جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس وقت تک جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے جو تم زبان پہ بول رہے ہو اپنی زبان سے وہ تم سمجھ بھی رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو پھر تو قرآن پاک میں اگر اس طرح کی ہم دلائل دینا شروع ہو جائے پھر تو ہمیں عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہر آدمی دلیل دے گا۔ اس لیے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، روزے کو نہیں چھوڑنا، جہاں چھوڑنے کا حکم ہے وہاں رخصت جہاں اللہ نے دی ہے اس رخصت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں مجھے بھی اور تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔